الدرس العاشر، 10واں سبق۔ پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر اس میں ہونے والے جو استعمال قواعد ہیں ان پر توجہ کر لیں گے، ایک بار اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ حامد، یہاں ایک مکالمہ چل رہا ہے، کنورسیشن چل رہی ہے۔ تو حامد، حامد، من انت، تو کون ہے، آپ کون ہیں؟ محمد، محمد کہتا ہے انا، میں طالب، طالب علم ہوں، بالجامعاتی، یونیورسٹی میں۔ حامد کہتا ہے انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ محمد کہتا ہے جی ہاں، محمد کہتا ہے نعم، جی ہاں، انا، میں طالب، اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، جدید، نیا۔ حامد کہتا ہے من این انت، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے؟ محمد کہتا ہے انا من الہند، میرا تعلق ہند سے ہے۔ حامد کہتا ہے مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد کہتا ہے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، اسمی، میرا نام محمد، محمد ہے۔ حامد کہتا ہے ومن هذا الفتى الذي معك، اور کون ہے یہ نوجوان؟ الذی، وہ جو، معك، آپ کے ساتھ ہے۔ محمد کہتا ہے ہوا زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ حامد کہتا ہے ہوا ایضا من الہندی، کیا یہ بھی ہند سے ہے، ہندوستان سے ہے یہ بھی؟ محمد کہتا ہے لا، نہیں، ہوا وہ من الیابانی، جاپان سے ہے۔ حامد کہتا ہے مسموہ، اس کا نام کیا ہے؟ محمد کہتا ہے اسمہ حمزہ، حمزہ تو، اس کا نام حمزہ ہے۔ حامد پوچھتا ہے ما لغتک یا محمد، آپ کی زبان کون سی ہے، کیا زبان ہے آپ کی، یعنی کہ آپ کون سی زبان میں بولتے ہیں، بات کرتے ہیں؟ محمد کہتا ہے لغتی، میری زبان، الاردیت، اردو ہے۔ حامد کہتا ہے اہی لغت سہلۃ، کیا اردو جو ہے وہ، کیا وہ لغت زبان ہے، سہلۃ آسان، کیا اردو زبان آسان زبان ہے؟ محمد کہتا ہے نعم، جی ہاں، یہ لغت سہلۃ، یہ آسان زبان ہے۔ حامد کہتا ہے وہ حمزہ ما لغتہ، اور حمزہ، اس کی زبان کیا ہے؟ محمد کہتا ہے لغتہ الیابانیۃ، اس کی زبان، لغتہ، اس کی زبان، الیابانیۃ، جاپانی ہے۔ وہی لغت صعبۃ، اور وہ ایک مشکل زبان ہے۔ حامد کہتا ہے این ابوک، کہاں ہے آپ کے ابو؟ یا محمد، اے محمد، آپ کے والد کدھر ہیں؟ وہ کہتا ہے، محمد کہتا ہے ابھی فی الکویتی، کویتی، میرے باپ، میرے ابا جان جو ہے وہ کویت میں ہے۔ ہوا، وہ، طبیب شہیر، ڈاکٹر ہیں، شہیر، مشہور۔ حامد کہتا ہے وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور آپ کی امی جان کدھر ہیں؟ محمد کہتا ہے یہ ایضاً، وہ بھی، فی الکویتی، کویت میں ہے، مع ابی، میرے ابا جان کے ساتھ۔ ہی مدرسۃ ہناک، وہ ٹیچر ہیں، فیمیل ٹیچر ہیں، ہناک، وہاں۔ حامد کہتا ہے اذهبت الى الکویت یا محمد، کیا آپ کویت گئے ہیں اے محمد؟ محمد کہتا ہے نعم، جی ہاں، ذهبت، میں گیا ہوں۔ حامد کہتا ہے وہ زمیلک،
اور तेरा दोस्त ऐन अबूहु, उसका बाप कहाँ है। मोहम्मद कहते हैं अबूहु, उसका बाप फिल यापानी, याबानी जापान में है, वो हुआ वो ताजिरुन, ताजिर है, कबीरुन, बड़ा। हामिद कहते हैं अला का अखुन या हामिद या मोहम्मदुन, या मोहम्मदू, सॉरी मोहम्मदुन नहीं। हामिद कहते हैं अला का क्या, अखुन तेरा भाई है, या मोहम्मद, ए मोहम्मद तेरा कोई भाई है। मोहम्मद कहता है नाम, जी हाँ, ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है, वह इसमुहु उसामा, तो उसका नाम उसामा है, वह हुआ माइया, और वो मेरे साथ है, हुना, हिना, वह हुआ वो माइया मेरे साथ है, हिना यहाँ, फिल मदीनतिल मुनव्वरति, मदीना मुनव्वरा में, वली, और मेरी, उख्तुन वाहिदतुन, एक बहन है, इसमुहा, उसका नाम, ज़ैनबु, ज़ैनब है। वही, और वो फिल इराक़ी, इराक में है, मा, ज़ौजिहा, अपने खामन के साथ, ज़ौजुहा, उसका खामन, मुहंदिसुन, इंजीनियर है। तो हामिद कहता आइंदका सय्यारतुन या अखी, क्या आपके पास सय्यारतुन, गाड़ी है, या अखी, है मेरे भाई। मोहम्मद कहता ला, नहीं, इंदी सय्या मा इंदी सय्यारतुन, मेरे पास गाड़ी नहीं है, माँ नहीं है, इंदी मेरे पास, सय्यारतुन गाड़ी, इंदी मेरे पास, दर्राजतुन साइकिल है, हमजा तू, हमजा कहता है, सॉरी, और हमजा, इंदहु सय्यारतुन, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास साइकिल है और उसके पास गाड़ी है। तो आपने देखा इस सबक में, इस लेक्चर में चंद ज़मायर का इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल हुआ। ज़मायर क्या, आपको पता है, इससे पहले भी ज़मायर के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ बात हो चुकी है कि वो इसम जो नाम की जगह इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन जिसे कहते हैं। अब ये भी हमने गुफ्तगू की थी इससे पहले भी कि कोई भी ज़मीर, उसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले जो यहाँ जैसे अंता है, इसको देखें, कोई भी ज़मीर उसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ये गुजारिश की थी कि पहली चीज़ ये कि जब हम किसी नाम की जगह कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जिसे हम ज़मीर का नाम देते हैं, तो जब किसी नाम की जगह इस्तेमाल करेंगे तो गोया हम लगाते हुए ख्याल रखेंगे वो नाम किसी मर्द का है या किसी औरत का है, यानी कि वो किसी मुज़क्कर का नाम है या किसी मुअन्नस का नाम है। तो उस मुज़क्कर व मुअन्नस को सामने रखते हुए हम एक इसम लगाएंगे जिसको हम ज़मीर कहते हैं। गोया एक बात तो ये हुई कि जो भी ज़मीर हम इस्तेमाल करेंगे उसको इस्तेमाल करते हुए ये ख्याल रखेंगे कि वो ज़मीर मुज़क्कर के मुतालिक इस्तेमाल हो रही है या फिर मुअन्नस के मुतालिक। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जो भी ज़मीर इस्तेमाल होती है वो हमेशा जिस नाम को की जगह हम कर रहे हैं उसके एतबार से होती है। मगर अगर वो एक है तो ज़मीर भी हम ऐसे लेकर आएंगे जो ये जाहिर कर रही हो किसी एक की बात हो रही है। अगर वो दो हैं तो ज़मीर ऐसी लेकर आएंगे जो उनकी तरफ इशारा कर रही हो कि वो दो हैं जिनकी बात की जा रही है। अगर वो दो से जायद हैं, तीन हैं या तीन से जायद हैं, तो फिर ऐसी ज़मीर लेकर आएंगे जो फिर जमा के लिए इस्तेमाल हो रही हो। तो इससे ये बात समझ आती है कि ये दो चीज़ें जो है वो हो गई, हमने दो चीज़ें कर ली। एक ये समझ आया कि
کہ ضمیر جو ہے اس کو مذکر مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم جو ہے واحد تثنیہ اور جمع، یعنی کہ ایک دو تین جسے ہم کہتے ہیں، عربی میں واحد تثنیہ جمع کہتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ آخری اور تیسری بات وہ یہ کہ جو بھی ضمیر ہم استعمال کریں گے اس میں یہ خیال رکھیں گے کہ کسی سے مخاطب ہوا جا رہا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی سر۔ جی سوری۔ اچھا، اس کے بعد تیسری بات یہ تھی کہ ہم ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے خیال رکھیں گے کہ ہم کسی سے مخاطب ہیں یا کوئی ہم سے مخاطب ہے یا ہم کسی ایسے کے متعلق بات کر رہے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو گویا یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ گویا اب ضمائر کے متعلق تین باتیں ہو گئی کہ کوئی بھی ضمیر جو ہے وہ استعمال جب بھی کی جائے گی تو اس کو مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع اور حاضر و غائب۔ مذکر مؤنث کو آپ جنس کہہ لیں، اور واحد تثنیہ جمع کو تعداد کہہ لیں، اور حاضر و غائب کو موجود ہونا یا نہ موجود ہونا کہہ لیں۔ تو کسی بھی ضمیر میں تین چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، ان تینوں کے بغیر کوئی ضمیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات تو یہ جو پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر تین ضمیریں ہوں حاضر کی، ٹھیک ہے، اور تین ضمیریں ہوں غائب کی، اور تین ضمیریں ہوں متکلم کی، تین سے تو بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ تین تو مذکر کے لیے استعمال ہو جائیں گی۔ تو گویا ہمیں یہ کرنا پڑے گا، غائب کے لیے 6 ضمیریں لے کر آئیں گے، جس میں سے تین کسی مذکر کے لیے استعمال ہوں گی، تین غائب مذکر کے لیے، تین غائب مؤنث کے لیے۔ 6 ہو گئی۔ یہ سمجھ آ رہی کہ نہیں کلیئر کیسے اس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ عدد گنے نا، اگر ایک ضمیر جو ہے غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، حدیث بات ہم نے کی کہ اگر کوئی ضمیر استعمال ہوتی ہے تو وہ ایک ضمیر تین طرح استعمال ہوگی، یعنی کہ ایک ضمیر جو ہے ایک کے لیے، ایک دو کے لیے، ایک تین کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کی تقسیم اس طرح ہے، دوسری تقسیم ہے مذکر مؤنث کے لحاظ سے، اور تیسری تقسیم ہے حاضر و غائب کے لحاظ سے۔ تو ہر ضمیر اگر حاضر ہے، اگر حاضر کی ضمیر لگائیں تو اس کی 6 ضمیریں بنیں گی، 6 میں سے 3 مذکر کے لیے آئیں گی، 6 میں سے 3 جو ہے وہ مؤنث کے لیے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو 3 جو ہیں اس میں سے غائب کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ مؤنث کے لیے ہوں، اور 3 اس میں سے مذکر کے لیے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات جو ہے اسی طرح ہم یہ خیال رکھیں گے، اب جو ہے حاضر کے لیے غائب کے لیے کر لی، اب متکلم کے لیے 3 جو ہے وہ ضمیریں مؤنث متکلم کے لیے ہوں گی، اور 3 جو ہیں وہ مذکر متکلم کے لیے ہوں گی۔ تو کتنی ضمیریں بن گئی؟ کل تعداد کتنی بنی؟ 12۔ 12 کیسے بنی؟ 6 تو بن سر گئی 6 مذکر۔ حاضر کی اور 6 غائب کی، جو حاضر ہے وہ 3 مذکر کی، 3 مؤنث کی، اور غائب جو ہے وہ 6 ہیں، تو غائب کی، غائب مذکر کی 3 اور غائب مؤنث کی 3، اور آگے متکلم کی آپ نے بتانا۔ تو وہ 18 بن گئے نا پھر۔ 6 حاضر کے لیے، 6 غائب کے لیے، اور 6 متکلم کے لیے، کتنی ہوگی؟ 18 سے 18 ہی بن گئی نا۔ تو یہ ضمیریں ہیں کل 18۔ ٹھیک ہے، کل ضمیریں جو ہیں وہ ہیں 18، اور اسی طرح جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی 18 ہوتے ہیں۔ اب بہرحال 18 کو ہم نہیں دیکھیں گے ابھی، صرف یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب اس پہ تفصیلی ہم پڑھیں گے تو پھر اس کو ہم جو ہے وہ اور مزید کھول کے بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ صرف یہ ہے
کہ چار ضمیریں یہاں پہ جو اس سبق میں استعمال ہو رہی ہیں، ہم اس پہ توجہ کریں گے۔ ایک تو ضمیر ہے انتا، من انتا، آپ کون ہو؟ انتا کیا مراد اس سے؟ انتا کا مطلب ایک ہو گیا، دوسرا سامنے موجود ہے حاضر ہو گیا، اور تیسرا مونس، جو ہے وہ مذکر ہے۔ تا کے اوپر جب زبر ہو، یاد رکھ لیں، جب یہ انتا والی ضمیر ہو نا، انتا، انتی اور انا، ٹھیک ہے، کہ تو جو ہے، جب انتا اس طرح ہو، اس تا کے اوپر زبر ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ضمیر ایک مرد کے لیے جو کہ سامنے موجود ہے، حاضر ہے، اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک مرد جو کہ سامنے موجود ہے اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ جیسے من انتا، یعنی کہ مطلب کیا، تو کون ہے؟ مطلب تو ایک مرد جس سے میں مخاطب ہوں، کون ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ کس کے لیے آئی ضمیر؟ واحد مذکر حاضر کے لیے۔ اس ضمیر کا نام کیا ہوا؟ واحد مذکر حاضر کی ضمیر۔ سمجھ آئی ہے؟ جو سامنے آئے گی ہم اس کو حل کرتے جائیں گے۔ کون سی ضمیر ہوئی؟ واحد مذکر حاضر کی ضمیر۔ کون سی ضمیر ہوئی؟ واحد مذکر حاضر کی ضمیر۔ تینوں چیزیں میں نے آپ کو اس میں بتائی۔ دوسری بات کہ انا طالب بالجامعتی، یہاں انا آ گیا، انا طالب، میں طالب علم ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں جو انا کی ضمیر ہے، نہ یہ مذکر کے لیے اس کی کوئی نشانی ہے، نہ مؤنث کے لیے اس کی کوئی نشانی ہے۔ مذکر بھی انا کہے گا اور مؤنث بھی انا کہے گی۔ پتہ کیسے چلے گا یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ پتہ ایسے چلے گا جیسے انا کے ساتھ طالبن آیا، اس نے بتا دیا کہ یہ جو بات کرنے والا ہے کوئی کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ طالبن ہے، اور طالب کون ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے، طالبۃ مؤنث ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہاں پہ یہ بات یہاں پہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب پھر اس کا مطلب یہ ہوا، یہ انا کی ضمیر جو ہے مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی آتی، کس لیے؟ متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے۔ تو اب جب انا کہیں گے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ایک کے لیے آ رہی ہے، اور ایک بولنے والے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ گویا اس کا نام جو عربی کے اعتبار سے ہوگا وہ بالکل ایزی، آپ اس کو مشکل نہیں لینا، بس آسانی سے میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ وہ ہوگا میں ایک مرد جو بول رہا ہوں، یعنی کہ جو بات کر رہا ہوں، انا میں ایک مرد جو بول رہا ہوں، یا میں ایک عورت جو بول رہی ہوں۔ تو گویا اس کا نام یہ مکمل طور پہ یہ ہوگا، انا کا جو مکمل اس کی وضاحت ہوگی وہ اس طرح ہوگی، واحد مذکر و مؤنث متکلم، واحد مذکر مؤنث متکلم، واحد ایک کے لیے، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، اور متکلم کے لیے بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دوسری ضمیر ہوگی جو ہمارے سبق میں یہاں پہ استعمال ہوئی۔ اچھا، یہی ضمیر انتا والی، انتا والی یہ ضمیر جب آئے گی اکیلی تو اس طرح آئے گی، جب کسی اس کے آخر میں آئے گی تو اس کی شکل بدل جائے گی، اس کی شکل کا کی صورت میں آئے گی۔ یہ شروع میں آئی اکیلی آئی تو انتا آئی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کسی کے ساتھ مل کر آئے تو یہ آئے گی بعد میں، کسی اسم کے ساتھ مل کر آئے، کسی فعل کے ساتھ مل کر آئے تو یہ کا بن جائے گی، انتا کا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انتا میں تا علامت تھی اس کے مذکر ہونے کی، واحد ہونے کی اور حاضر ہونے کی، تو یہاں میں جو کاف ہے یہ علامت ہے اس کے مذکر ہونے کی، اس کے واحد ہونے کی اور اس کے حاضر ہونے کی۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ سمجھ آئیے دونوں ضمیروں کی آپس میں، شروع میں آئے الگ گائے، شروع میں آئے الگ گائے تو انتا، بعد میں آئے مل کر آئے تو پھر کا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات ہے کہ انا کی بات جو ہم نے کی تھی، انا شروع میں آئے تو انا، اگر کسی اسم کے آخر میں آئے تو وہ یا کی صورت میں آئے گا، جیسے اسمی، قلمی، ٹھیک ہے، ایسی یعنی کہ جتنی بھی کتابی، کوئی بھی مثال آپ لے لیں اس کی، ایسے پھر یہ ایسے استعمال ہوگا۔ آیا انا جو ہے، انا جو کہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے ہے، بولنے والے کی ہے، وہ جب کسی اسم کے آخر میں آئے گا تو یا کی صورت میں آئے گا، تو کہے گا اسمی محمد، میرا نام۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ گویا کتنی ضمیریں حل ہوگی؟ چار ہو گئی نا ضمیریں، تو دو، ویسے تو دو ہی ہیں، اس اعتبار سے چار کے جب ان کی پلیس چینج ہوئی، جگہ چینج ہوئی، تو پھر ان کی شکل و صورت بدلی، اس اعتبار سے الگ ہوگی، لیکن ویسے کتنی ہوگی؟ ویسے دو ہی ہوئی ہیں نا ابھی تک، دو، ایک جو ہے وہ انتا
اور جس کی صورت بدلی تو کا ہوا، ایک آنا، پھر اس کی صورت بدلی اور یا ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہوا. ٹھیک ہے، ہوا. اب ہوا جو ہے وہ کس کے لیے ہوا؟ یہ واحد کے لیے، ایک کے لیے، جو کہ غائب ہو، جو کہ مرد ہو، اس کے لیے آتا ہے ہوا. تو یعنی کہ ہوا کا مطلب ہوا وہ ایک مرد، وہ ایک مرد. وہ کو کہیں گے غائب، ایک کو کہیں گے واحد، اور مرد کو کہیں گے مذکر. گویا اس ضمیر کا نام ہوا واحد مذکر غائب. تو ہوا جب یہ ضمیر جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے، جب شروع میں آتی ہے تو ہوا کی صورت میں آتی ہے. یہی جب آخر میں آئے گی تو ہو کی صورت میں آئے گی. جیسے اسمہ، سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیں اسمہ. ٹھیک ہے. اب اگلی جو ہے وہ ضمیر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیا. ہیا کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. گویا ہیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک عورت. اور ہیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک عورت. وہ کے لیے غائب، ایک کے لیے واحد، اور عورت کے لیے مؤنث. تو گویا اس ضمیر کا نام کیا ہوا؟ واحد مؤنث غائب. اور یہی ضمیر جب آخر میں آئے گی، یہی ضمیر جب آخر میں آئے گی تو ہا کی صورت میں آئے گی. یہاں مثال اس نے دی ہے کہ نہیں کوئی؟ زوجہا، یہی ضمیر جب آخر میں آئے گی تو گویا اس ایک عورت کا خاوند، اس ایک عورت کا. تو گویا یہ کون سی ضمیر ہے؟ یعنی کہ ہیا کی جو شکل آخر میں جب آئے گی، اکیلی آئے گی تو ہیا، جب آخر میں آئے گی تو ہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا سبق ہوا. تو آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟